بے بس آئین کی کہانی از قلم سینئر صحافی حامد میر صاحب۔ یہ ایک ایسے مصور کی کہانی ہے جو 21 سال تک مختلف قید خانوں میں اپنے درد کو کبھی آنسوؤں میں بہاتا رہا اور کبھی اس درد کو رنگوں کے ذریعے کاغذ پر بکھیرتا رہا۔ اس دکھی مصور کی بنائی ہوئی تصویروں میں چاند سے محبت اور غلامی سے نفرت بڑی نمایاں تھی۔ 21 سال کے بعد وہ ایک چھوٹی قید سے رہائی پا کر بڑی قید میں جا چکا ہے۔ پہلی قید میں وہ صرف اپنی آزادی کے خواب دیکھتا تھا، دوسری قید میں اسے اپنے خاندان، شہر اور پوری قوم زنجیروں میں جکڑی نظر آ رہی ہے۔ اس بدقسمت مصور کا نام محمد احمد غلام ربانی ہے، جو اپنے بھائی عبدالرحیم غلام ربانی کے ہمراہ 21 سال بعد امریکہ سے رہا ہو کر واپس پاکستان پہنچ چکا ہے۔ احمد ربانی کا نام کئی سال پہلے میں نے ایک برطانوی وکیل کلائیو اسٹیورٹ اسمتھ کی زبانی سنا تھا، جو امریکہ کے بدنام زمانہ گوانتانامو بے جیل میں بند کئی قیدیوں کے رہائی کے لیے قانونی جنگ میں مصروف تھا۔ کلائیو نے احمد ربانی کی بنائی گئی تصویروں میں چھپے درد کو دنیا سے بانٹا اور پھر اس کے ذریعے احمد ربانی کا ایک دردنامہ امریکی اخبار لاس اینجلس ٹائمز میں شائع ہوا۔ احمد ربانی نے لکھا کہ کبھی میں بھی ایک انسان تھا، میری بھی ایک پہچان تھی، لیکن اب میری پہچان صرف قیدی نمبر 1461 ہے، جسے 2002 میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے کراچی سے پکڑ کر امریکہ کو بھیج دیا۔ حیران کن پہلو یہ تھا کہ احمد ربانی اور اس کے بھائی عبدالرحیم ربانی کو امریکیوں نے 2 دہائیوں تک اپنی جیلوں میں رکھا اور اس دوران دونوں پر کوئی الزام لگایا نہ ہی کوئی ٹرائل کیا۔ البتہ دونوں پر تشدد کر کے مجبور کیا جاتا رہا کہ وہ القاعدہ کے ساتھ اپنے تعلقات کا اعتراف کرے، لیکن دونوں نے ایسا کوئی اعتراف نہ کیا۔ احمد ربانی اور اس کے بھائی کی کہانی صرف امریکی حکومت کے ظلم و ستم کی کہانی نہیں ہے، یہ پاکستان کی بالادست طبقے کی وطن فروشی کی بھی ایک ہوش ربا کہانی ہے، جسے میں 4000 سے زائد پاکستانیوں کو صرف $5,000 کے عوض امریکہ سمیت کئی دیگر ممالک کے ہاتھوں بیچ دیا گیا۔ جنرل پرویز مشرف نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کر پاکستان کو سب سے پیچھے دھکیل دیا۔ جنرل پرویز مشرف کی حکومت صرف امریکہ کو نہیں بلکہ برطانیہ، فرانس، مصر، سعودی عرب، اردن، سویڈن اور موریتانیہ سمیت دیگر ممالک کو بھی بندے پکڑ پکڑ کر فروخت کرتی تھی۔ لیبیا میں کرنل قذافی کا اقتدار ختم ہوا تو اس کی جیلوں میں سے ایسے کئی قیدیوں کو رہائی ملی جو افغانستان میں روس کے خلاف جہاد کرنے آئے تھے، لیکن قذافی نے انہیں دہشت گرد قرار دے دیا۔ 9/11 کے بعد پاکستان کی حکومت نے انہیں پکڑ کر امریکہ کو بھیجا اور امریکہ نے انہیں قذافی کے حوالے کر دیا۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنے بردہ فروشی کا اعتراف آن دا لائن آف فائر کی انگریزی ایڈیشن میں تو کیا، لیکن سب سے پہلے پاکستان کے نام سے موصوف کی کتاب کا اردو ترجمہ شائع ہوا تو بردہ فروشی کا ذکر گول کر دیا گیا۔ پاکستان میں بردہ فروش حکمران جب اگلے جہان کو سدھارتے ہیں تو ان کو بیرونی ملک بینک اکاؤنٹس میں کروڑوں ڈالر موجود ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کی حکومت اس بردہ فروشی کے باوجود ایک ڈالر کی محتاج ہے۔ 9/11 کے بعد قومی مفاد کے نام پر پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں فرنٹ لائن اسٹیٹ بنایا گیا، لیکن ہمارے حکمران نہ تو پاکستان کی معیشت بچا سکے نہ ہی دہشت گردی سے ہمیں نجات دلا سکے۔ اس عالمی کھیل میں عافیہ صدیقی پاکستان کے آئین و قانون کی بے بسی کا استعارہ بن گئی اور کئی آئین پسند جج کو احمد ربانی جیسے مظلوم پاکستانیوں کی امریکہ کو فروخت کا از خود نوٹس لینے کی ہمت نہ ہوئی۔ ہم جیسے کمزور لوگوں نے جب بھی عافیہ صدیقی یا احمد ربانی کے لیے آواز اٹھائی تو ہمیں دہشت گردوں کا ہمدرد قرار دیا گیا۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ 2002 میں امریکہ نے پاکستانی اداروں سے کہا کہ انہیں حسن گل نام کا ایک آدمی چاہیے جو اسامہ بن لادن کے لیے کام کرتا تھا۔ یہ آدمی سعودیہ عرب میں پیدا ہوا تھا لیکن پاکستانی شہری تھا اور روانی سے عربی بولتا تھا۔ پاکستانی اداروں کو حسن گل تو نہ ملا۔
البتہ انہیں احمد ربانی کے بارے میں علم تھا کہ یہ شخص سعودی عرب میں پیدا ہوا لیکن کراچی میں رکشہ چلاتا تھا۔ سعودی حکومت نے اسے جعلی دستاویزات پر ملازمت حاصل کرنے کے الزام میں ڈیپورٹ کر دیا تھا۔ احمد ربانی بھی اچھی عربی بولتا تھا، لہٰذا ربانی اور اس کے بھائی عبد الرحیم ربانی کو حسن گل اور اس کا ساتھی بنا کر امریکہ کو بیچ دیا گیا۔ امریکہ ان دونوں کو کابل کے بگرام جیل لے گئے، وہاں ان پر دن رات تشدد ہوا اور پھر وہاں سے انہیں گوانتانامو بے بھیج دیا گیا۔ قدرت کا کام دیکھیے، اصلی حسن گل 2004 میں عراقی کردستان سے پکڑا گیا۔ اس پر الزام تھا کہ وہ اسامہ بن لادن کے خطوط لے کر ابو مصعب الرزقاوی کے پاس جاتا تھا۔ امریکیوں نے 2 سال تک اس کی تفتیش کی، اس سے کوئی خاص انفارمیشن نہ ملی تو اسے پاکستان کے حوالے کر دیا گیا اور پاکستانیوں نے 2007 میں اسے رہا کر دیا۔ یہ صاحب 2012 میں شمالی وزیرستان میں ایک ڈرون حملے کا شکار ہو گئے۔ احمد ربانی کو حسن گل سمجھ کر گرفتار کیا گیا، لیکن سارا بھید کھل جانے کے بعد بھی احمد ربانی کو رہا نہ کیا گیا تاکہ وہ رہائی کے بعد دنیا کو یہ نہ بتا دے کہ دنیا کی طاقتور ترین انٹیلیجنس ایجنسیاں کتنی نالائق ہے۔ جنوری 2022 میں سینیٹ آف پاکستان میں سینیٹر مشتاق احمد خان نے یہ سوال اٹھایا کہ احمد ربانی اور اس کے بھائی کو بغیر ٹرائل کے امریکی قید میں کیوں رکھا گیا۔ اس وقت کے وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان نے سوال کا سیدھا جواب دینے کے بجائے سینیٹر مشتاق احمد خان کی ذات پر حملے شروع کر دیے۔ آج علی محمد خان کی جماعت تحریک انصاف ریاستی ظلم و ستم کا بہت رونا روتی ہے۔ جب اس جماعت کی اپنی حکومت تھی تو اس کے قائد عمران خان نے احمد ربانی اور عافیہ صدیقی کو فراموش کر رکھا تھا۔ کسی کو اچھا لگے یا برا، سچ یہ ہے کہ احمد ربانی پر 21 سال تک ظلم و ستم کی کہانی دراصل پاکستان کی آئین کی بے بسی کی کہانی ہے۔ ایک پاکستانی شہری کو بغیر ثبوت امریکہ کے ہاتھوں فروخت کر دینا آئین پاکستان کی خلاف ورزی تھی۔ اس خلاف ورزی پر جسٹس شیخ ریاض احمد سے لے کر جسٹس عمر عطا بندیال تک 1 درجن چیف جسٹس خاموش رہے۔ جب بار بار آئین توڑنے والے ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کو ایک بہادر جج نے سزا سنائی تو 2019 میں وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور چیف جسٹس گلزار احمد کے ساتھ مل کر اس جج کا فیصلہ معطل کروا دیا اور فیصلہ معطل کرنے والے جج آج سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں۔ مشرف کو بچانے والے سب لوگ آج آپس میں دست و گریباں ہیں اور احمد ربانی حیران ہے کہ وہ امریکہ کی جیل سے تو نکل آیا لیکن اس نئی جیل سے کیسے نکلے گا جہاں پورا پاکستان ہی IMF کے قید میں ہے۔ کیا کسی میں اتنی غیرت ہے کہ احمد ربانی سے ایک سوری ہی بول دے؟ ناظرین، یہ سینئر صحافی حامد میر کا جنگ میں چھپا ہوا کالم ہے جو آپ نے سنا۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبا دیں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹ ملتی رہے۔